अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जंजीर टीवी के प्रोग्राम दूसरा ज़ाविया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है ब्रॉडशीट, जिसके हक़ में लंदन हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला ख़िलाफ़ है हमारे नैब के। राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे पूछेंगे कि ये इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। राजा साहब, नैब के ख़िलाफ़ फ़ैसला है, नैब लोगों का एहतसाब करती है और लंदन हाई कोर्ट का फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आ गया है और फ़ैसला जिसके हक़ में है वो ब्रॉडशीट है। तो आप इस बारे में पहले तो थोड़ा सा बताएं कि ये ब्रॉडशीट क्या है और नैब ने इससे कौन सा केस दिया था जिसमें उन्हें ये उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला है। अच्छा, ये तो लंदन बेस्ड है ब्रॉड शीट, और इसको जो काम दिया था नैब ने वो ये था कि एसेट्स बियॉन्ड मींस बैंक अकाउंट्स में कई पैसे पड़े हैं, किसी के भी पड़े हैं, तो आप उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करके बताएं। और उसका ये था कि जितने पैसे आप ये डिस्कवर करेंगे 10% उन पैसों का आपको मिलेगा। बेसिकली इनके तो ये था कि पाकिस्तान के बाहर जो भी पैसे पड़े हैं और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उनकी इतला हो और 10% हमें उसका मिले। ये 2002 में गालबन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये एक लिस्ट बना के दी, कोई 200 बंदों की लिस्ट तैयार हुई कि भाई इनके एसेट्स जो हैं वो फाइंड आउट करें, और वो कम होते होते 20 बंदों पे रुकी। और नहीं, वो क्राइटेरिया क्या था जिससे 200 बंदों की लिस्ट 20 पे आ गई? कि वो क्राइटेरिया ये था कि इनके स्पेशली जो है अगर कहीं बाहर पड़े हैं बैंकों के बाहर, और आप ये बखूबी जानते हैं कि इदारे का झेली इदारा तमाम फाइल्स भी रखता है और पता है किसके कहाँ पड़े और कैसे पड़े। जी और जी। वो 20 बंदों पे इसलिए आ गई कि उस वक़्त ज़रूरत थी काफ लीग के अंदर मेजॉरिटी बनाने की। ठीक। आफ्ताब शेरफो साहब थे और मज़ीद क्या नाम लें, और फिर वो 20 से भी ड्रॉप होते होते 12 के बाद वो टोटली ख़त्म हो गई, इन्वेस्टिगेशन वहाँ से ख़त्म हुई। और नैब ने उसमें ये कहा कि जी आप मतलब ब्रॉड शीट को वो पैसे देने से यानी आपका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जिन बंदों की लिस्ट दी थी एसेट बियॉन्ड मीन्ड कि ये इन्वेस्टिगेट करें कि इनके एसेट हैं यहाँ पे, ब्रॉड शीट ने अपना काम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में जो एहतसाब का निज़ाम है वो उसमें इतने फ्लॉज हैं कि यहाँ ये खुद अपनी ही लिस्ट जो दी हुई थी उससे बिट्रे कर गए। वो बिल्कुल इन्होंने वो जो लिस्ट दी थी वो 200 ख्याल था कि 200 आदमी ऐसे हैं, 200 पार्टीज़ हैं जिनके पाकिस्तान से बाहर पड़े। ये एहतसाब ब्यूरो सैफुर रहमान एहतसाब ब्यूरो के बाद ये आगे बढ़ा था, और उसमें था कि एहतसाब ब्यूरो जो है वो ये डिस्कवर करे कि लोगों के पास पैसे कैसे पड़े हैं, और वो बियॉन्ड मीन जिनका कोई वजह नहीं है कि भाई कहाँ से कमाए कैसे कमाए, वो इसकी इतला हमें दे और ब्रॉड शीट जो है ये काम करे। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसमें एक लूप होल था कि उसको ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तानी बैंकों के हमें सब पता है, हमने आपको फॉरेन बैंकों का उनको खाली कहा कि आप पता करें। उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद बैंकों का और उसका इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और कल जो वो क्लेम कर रहा था सीईओ परसों, वो यही कर रहा था कि पाकिस्तान में जितने बैंकों का, हमने कहा अगले दिन वो अकाउंट में पैसे ही नहीं थे मौजूद। ये सिलसिला शुरू हुआ 200 से। वो स्पेसिफिक जो मैंने बात की है ना, वो एक मेजॉरिटी गेन करने के लिए और काफ लीग की हुकूमत बनाने के लिए, जो परवेज़ मुशर्रफ जिसको हेड कर रहा था, उसमें उन्होंने फिर उसको शार्ट लिस्ट करते करते कि 20 लोगों के करे, फिर 12 लोगों पे लाए, फिर 12 लोग भी एग्री कर गए, मतलब फैसल साले हयात जी जी। दूसरा ऐसे। तो वो जब सारे एग्री कर गए और 22 आदमी पीपल्स पार्टी से टूट के वो पैट्रियट बना लिया। पैट्रियट बन गई। पैट्रियट बनने के बाद वो लिस्ट गई। अब इनका वो डिस्प्यूट वहाँ से अराइज हुआ।
براڈ شیٹ کا اور ان کا جو یہ ایشو جو ہے وہاں سے رائز ہوا ہے. اس کے بعد یہ چلتے اور اس کا کلیم آخر سیٹل ہوتا. 2013 میں بھی یہ کیس چلتا رہا, کیس کو سیٹل نہیں کیا. الٹیمیٹلی اب ان کے خلاف ہائی کورٹ میں ڈیسیژن آ گیا کہ لندن ہائی کورٹ سے. لندن ہائی کورٹ سے ڈیسیژن آ گیا کہ آپ نے 10% جو دینا تھا, وہ جو ڈسکوری انہوں نے کی ہے اس میں اکاؤنٹ میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں وہ آپ ریکور کریں. اس میں ایک براڈ شیٹ والوں کے جو تھے کونسل, انہوں نے کہا کہ ریکوری کا یہ ہے کہ وہ ایون فیلڈ, وہ نیب نے اس کو اٹیچ کیا ہوا ہے یا کیا ہے, تو وہ اس میں کنفیسکیٹ کریں. وہ انہوں نے اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دیا کہ یہ نیب کا ایسٹس نہیں ہے. نیب کے جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے, تو گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے لیا جائے. ٹھیک. اس کا نتیجہ اس کو دیکھ کے تو میاں نواز شریف نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ جناب ہمارے ایون فیلڈ فلیٹ تو اس میں نہیں ہے, وہ تو ختم ہو گیا سلسلہ. مریم نواز نے کر دیا. اب یہ نہیں بلکہ پوری مسلم لیگ نون نے کر دیا. ہاں وہی کہا نا کہ یہ ٹویٹ جن ٹویٹس کی اہمیت تھی جی جی اس کے حوالے سے پھر انہوں نے اس کو ایک مسئلہ بنایا. اور پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ لندن ہائی کمیشن سے کے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں لے سکتے, اس لیے کہ وہ ساورن جو ہے اور یو این کے اندر ان کو امیونٹی حاصل ہے, وہاں سے نہیں لیے جا سکتے. پھر دوسری بات ہے کہ 7 کروڑ 8 کروڑ پاؤنڈ کی ایسی ایمبیسی کے پاس کبھی ہوا ہی نہیں کرتے. خرچے کے لیے ہوتے ہیں, 1 مہینے کے لیے ہوتے ہیں, 2 مہینے کے لیے ہوتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کے پاس کیا. مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ اگر نواز شریف نے ٹویٹ کر دیا تھا, آپ نے اس اکاؤنٹ میں پیسے رکھے, وہ کنفیسکیٹ کرائے, ایک طرفہ تماشا بن گیا نا کہ ساورینٹی ختم کی. اور یہ سارا کمال جو ہے اب پڑ رہا ہے شہزادہ اکبر پہ. اور اگر دیکھا جائے تو ایکسچینج ریٹ جو 7-8 کروڑ پاؤنڈ کا کرتے ہیں تو وہ 5 ارب روپے سے زیادہ کا ہے. اتنے کیبل فلیٹ نہیں ہے. تماشا ہے نا کہ اگر ان فلیٹس کو ہی جن کی ریکوری کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں اس سے زیادہ اماؤنٹ ہم نے اس میں دے دی. اب اس کا تو یہ بڑا مسئلہ بڑا عجیب ہے. عجیب اس لیے کہ یہ آرڈر آبجیکشن بھی ہے. یہ پاکستانی ایکسچیکر سے پیسہ گیا, کیا کیبنٹ کی اپروول کے بغیر گیا. اب اس میں مجھے پتہ نہیں, آئی مے بی رانگ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی انہوں نے سیاست کی ہے, یہ پیسے دے کے اور وہ میاں نواز شریف کے خلاف یہ اسٹیٹمنٹ دلوائی ہے. اتنی اسٹیٹمنٹ کہ جناب اس کا بھانجا آیا تھا, بھتیجا آیا تھا, اس نے مجھے کہا تھا. اب بھانجے بھتیجے کو جب آپ نے کیس ون کیا ہوا ہے ہائی کورٹ سے تو آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. اور یہ ویک سی باتیں, یعنی میاں نواز شریف چیلنج کرے تو وہ کہا جی کوئی بھانجا تھا, بھتیجا تھا, اب اس میں کیا پروف کرنے والی بات ہے. لیکن یہ باتیں خارج امکان تو نہیں ہے. اگر ہم ان کا پاسٹ کا ریکارڈ دیکھیں تو یہ اس طرح کی چیزیں, اور وہ تو انہوں نے 2013 کا بتایا ہوا ہے, جو اس نے ساوی مساوی نے جو کہا ہے کہ مجھے برائب کرنے کی کوشش کی گئی, تو وہ تو 2013 کی بات ہے میرے خیال میں. یہ اسٹیٹمنٹس انہوں نے کورٹس کے اندر بھی ایسی لاجکس دی ہیں اپنا کیس اسٹرانگ کرنے کے لیے اور ون کرنے کے لیے. اس نے تو اور بھی باتیں کی. مطلب اس نے کہا کہ یہ چوری نثار کا نام لیا کہ چوری نثار کے اکاؤنٹ میں تھے, اور وہ پاکستان کا اس وقت منسٹر انٹیریئر منسٹر تھا, فوری طور پہ وہاں سے پیسے نکلوا لیے. اس نے نام پرویز مشرف کا لیا کہ 1 ارب روپیہ 1 ارب کے قریب اس کے اکاؤنٹ میں تھا, اور وہ آیا بھی سعودی عرب سے تھا, وہ فوراً نکلوا لیا. یہ ساری باتیں اب اگر ایک سچ ہے تو پھر باقی بھی سچ ہے, اگر باقی سچ نہیں ہے تو پھر وہ بھی سچ نہیں ہو سکتا. پھر ہم کیسے پسندیدہ اپنی پسندیدہ سچ جو ہے اس کو چننے, اور وہ بڑا عجیب سا ہے کہ مجھے تو, میں پہلے دن سے ایک بات جو کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل انٹیلیجنشیا جتنا یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ, ان کا مینٹل لیول ہی وہ,
पता नहीं तबाही अपने मुल्क की कर बैठते हैं। एक वो खान सरवर था, बयान दे दिया कि पीआई में सारी जाली डिग्री है, किया है ना, और उसको पीआई को बैन किया हुआ थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसी स्टेटमेंट्स दे के, वेग स्टेटमेंट्स, और ये भी मुझे तो उसी किस्म का नज़र आता है। मुझे वो जो हैं सीईओ कि इतनी अहमियत कि उसने इल्ज़ाम लगा दिया और हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारे यहाँ तो वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स और लीगल एक्सपर्ट्स, और ये नहीं देखते कि भाई वो भी उसने केस जीत लिया, आपने कन्फेस्केट करवा दिया अपना हाई कमीशन से, जो आपने अपनी सॉवरेनिटी जो है वो आपने उसको सरेंडर कर दिया है। सरेंडर किया। ये आपकी पोजीशन देखने वाली कि आपने ये क्या हरकतें क्या की हैं। नहीं, असल में तो यहाँ तो तमाम लोग हैं मीडिया ट्रायल के ऊपर यकीन रखते हैं। वो ये समझते हैं कि मीडिया में हम अपने हक में अगर कोई फजा पैदा कर दे मीडिया के ऊपर ला के, तो वो उसी को अपनी जीत समझते हैं, और यहाँ होता ही ऐसे है। तो लेकिन यहाँ क्या ये समझना चाहिए कि नवाज शरीफ सुरखरू हो गए हैं नहीं, इस फैसले के बाद? ये कोई सुरखरू होने या ना होने की बात नहीं है। ये हमारा तो अजीब सा है, एक पॉलिटिकल पार्टी की जितने उसके वोट हैं वो उसके साथ ही रहते हैं, जो मर्जी करते रहो। या तो कोई बढ़ता है ना, और एक पार्टी के ऊपर आप जितने मर्जी एलिगेशन, पीटीआई जितनी मर्जी जो है वो ये नेगलिजेंसी जो भी हो रहा है, बैड गवर्नेंस, उसका नतीजा जो उसके साथ है वो मौजूद है। आम आदमी जो है वो अलग होता है ना, पार्टी के लोग तो नहीं होते इसमें ना। वो सुरखरू है, भले अरशद मलिक के हवाले से कितना सुरखरू है, ये कहना कि वो सुरखरू हो गए, सुरखरू वो नहीं हुए। उन्होंने भी कोशिश की है इस फैसले को अपने हक में इस्तेमाल करने की, और इन्होंने उस बड़े भूंडे अंदाज में उस फैसले को अपने हक में, और बाकायदा उसके ऊपर मजाकरे हो रहे हैं, और ये देख ही नहीं रहे कि हमने नुकसान कितना अपना कर लिया है और नेशन कहाँ खड़ी है, इसकी सॉवरेनिटी का क्या पोजीशन है। आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? मैं पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है ना, एक पॉलिटिकल जी, जी। पार्टी असल में और जो बैक पे बैठे हैं उनके मेंटल लेवल देख लें कि वो क्या कर रहे हैं। इस वक्त नैब जो है पाकिस्तान में एहतसाब कर रहा है सारा। अब उसका जो यानी उसमें ये भी कहा जा रहा है कि अखलाकी तौर पे तो उसका दिवालियापन जाहिर हुआ इस फैसले से। बिल्कुल हुआ। उसका कब रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसले हैं, ये जो सिलसिला है सैफुर रहमान से लेके आज तक ये क्या हो रहा है। यानी आपका कहना है कि सैफुर जो मियां नवाज शरीफ ने एहतसाब ब्यूरो बनाया था वो असल में एक तसलसल है, उसी का नैब उसी का तसलसल है। यानी ये नहीं हम कह सकते कि इसको सारा जो मैलिफाइड किया है वो परवेज़ मुशर्रफ ने किया है। इसकी बुनियाद ही जो है ना वो बदनीति पे रखी गई थी मुखालफों। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये नीयत ना होती तो परवेज़ मुशर्रफ के बाद इसको बदला नहीं जा सकता था। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बाकायदा ऑफर की थी। जी जी। और उसको उससे पीछे बैकआउट किसने किया? तरमीम जब हो रही थी तो उसमें ये बात शामिल थी कि नैब लॉज में भी और सोचा ये गया। मुझे तो यूँ महसूस होता है कि एक मखसूस इदारा जिसके बारे में कहते हैं ना एक महकमा ही है गवर्नमेंट का, उनकी जो एट्रॉसिटीज़ हैं और उनकी जो है ना तानाशाही वो बड़ी अजीब है। ये भी उन्होंने नहीं होने दिया। चौधरी निसार इसका चैम्पियन था। चौधरी निसार किसका रिप्रेजेंटेटिव? चौधरी निसार के अकाउंट में पैसे आते हैं, अगर मैं उसको सच मान लूँ सीईओ को उसका कहा तो वो तो कहता है चौधरी निसार के पैसे भी थे, उसी तरह अगले दिन वहाँ से निकल गए। आज जो नहीं वो नाम नहीं है, ये तो उसने इंटरव्यू में अपने कहा है कि $1 अरब थे, और जो उसने बकायदा के यानी वो दो तरफ शक जाता है कि नहीं इंटीरियर मिनिस्टर के। अच्छा, इंटीरियर मिनिस्टर का ज़रा आप गौर करें। इंटीरियर मिनिस्टर निसार अली था उस वक़्त, ये जब इनकी बात की कि इसके अकाउंट को भी हमने बताया और उसमें भी पैसे नहीं रहे। यानी ये सिलसिला केस बनाने, नैब के केस बनाने में कौन माहिर था?
نثار علی نے سب سے زیادہ ہاں، بنائے ہیں سب سے نا، زیادہ۔ اور وہ اسی کام پہ اسی پہ لگا ہوا تھا، اور میاں شہباز شریف اس میں برابر کے شریک تھے۔ اب پی ٹی آئی سوچ لے کہ پہلے دن سے یہ ادارہ جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے ہر اپنے مخالف کو بدنام کرنے کے لیے، چاہے وہ نون لیگ نے استعمال کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، چاہے پھر اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے نون لیگ کے خلاف۔ کیسز تو وہی لیکن ہے یہ سلسلہ۔ اس وقت جو صورتحال ہے، لندن ہائی کورٹ کا بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس میں نیب جو ہے وہ تمام اوپن ہو گیا ہے کہ نیب کیا کرتا ہے، کس طرح پک اینڈ چوز کر کے احتساب کرتا ہے، اور سارا اس کا یہی ہوتا ہے کہ سیاسی مخالف جو ہیں انہیں ٹارگٹ کرنا ہے، سیاسی مقاصد ہیں اس کو، انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنا کچھ ہو گیا ہے، جو ٹی وی کے اوپر جو بحث و مباحثہ ہو رہا ہے اس میں تو سارا یہی ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ اسی طرح، یعنی اس میں کہیں کچھ شرمندگی ظاہر نہیں ہو رہی، کہیں کوئی مذمت نہیں کر رہا ہے کہ یہ یار اگر ہوا تھا، غلط ہوا تھا تو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم اسی طرح چلنا چاہیے۔ اب بھی نیب پہ اوپر ان کا اعتماد ہے جس کا اخلاقی دوالیہ پن ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ سلیم مانڈوی والا نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، سینٹ کے اندر بلایا ہے کہ بھی ان کی ڈگریاں بھی کوئی چیک ہوں، اور سینٹ نے اس کو ٹیک اپ بھی کر لیا۔ میں وزیر اعظم کے بیان سے نہیں کہ کچھ بھی ہو آپ کو آزادی ہے یہ کرو، اس کا بیان بھی ساتھ ہے وزیر اعظم کا، جی جی۔ لیکن سینٹ نے ایک جرأت مندانہ اقدام اٹھایا ہے، اس کے اوپر بحث ہوئی ہے کہ بھئی لاؤ ان کی ڈگریاں کون چیک کرے، ان کے ایسٹس جو بیونڈ مینز ہے وہ کون لیکن چیک وہ کرے۔ اس کی میٹنگ کال کی تھی انہوں نے، شہزاد اکبر وہاں پہ نہیں گئے۔ شہزاد اکبر انہوں نے جاوید اقبال کو بھی بلایا ہوا ہے، جی یہ ابھی اس میں سلسلہ چل رہا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں نا کہ سینٹ کے ذریعے سے اس کو نیب کو کنٹرول کیا جائے، نیب کو جو اس کی اٹراسٹیز ہیں، جو مس یوز ہے، اس کو روکا جائے۔ یہ وہ کوشش مسلسل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ادارے کو اس جو ہے وہ استعمال کرنے کی، ابھی تک ایک گروپ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرا اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے نزدیک کنٹرول کرنا اس کا لازمی ہے، ورنہ یہ نہ آپ کا کاروبار کوئی چلے گا، تمام تاجروں سے بھی وہ بھتہ لے رہے ہیں۔ نیب جو ہے، نیب کا سلیم مانڈوی والا نہیں، باقی تمام جو آپ کے بزنس والے، میاں منشا کو بلایا ہوا تھا، کتنی دفعہ گیا تو آپ کے سامنے ہاں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے کراچی میں تمام جو ہے گندم کا بحران، گندم کے گوداموں کے اوپر چھاپے کون مارتا رہا، جا کے چینی کے گوداموں پہ چھاپے کون مارتا رہا، اگر سٹور کیا کسی پروونس نے اور اس پروونس کو جا کے تنگ کون کرتا رہا، اگر تجارت ہے اس کو فیئر فری ہونے کون نہیں دے رہا۔ تو نیب کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یعنی اتنا کچھ ہو میں گیا نے ہے کہا کہ تو نیب کی کریڈیبلٹی ٹوٹلی ختم ہو گئی ہے، نیب کا مستقبل مجھے نظر نہیں آ رہا، نیب اور کتنا کر سکے گی۔ نیب حصہ کی ایک ٹول ہے، وہ جب تک اس کے پاس پاور ہے، جس ادارے کو بار بار میں کہتا ہوں اس وقت تک یہ استعمال کریں گے، لیکن پھر کاروبار نہیں چلے گا، پھر تجارت نہیں چلے گی، پھر تعمیر و ترقی نہیں ہوگی۔ اچھا، میاں نواز شریف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سرخرو ہو گئے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں ہے، تو پھر یہاں آ کے کیس جو ہیں ان کو فیس کریں۔ یہ بھی تو اسی سلسلے کے کیس ہیں نا، جس میں سزا ہوئی ہے، اس فیصلے کو اپنے حق میں استعمال کریں، بری ہوں عدالتوں سے۔ آپ سوچتے ہیں کہ نواز شریف آ کے یہ جدوجہد کرے گا؟ نہیں، کہا تو اسے جا رہا ہے نا، نواز اسے شریف، کہا جا رہا میاں ہے، نواز شریف کوئی نہ کوئی جدوجہد تو کر رہے ہیں۔ کیا ہر کوئی ذوالفقار علی بھٹو بن سکتا ہے؟ کیا ہر کوئی بے نظیر بن سکتا ہے؟ کسی مطلب یہ نہیں، سوچ تو اس کا نہیں۔ مطلب ہے کہ وہ اگر بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کو تو شہید کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نواز شریف اگر نہیں آ رہے
تو وہ ٹھیک کر رہا ہے, اپنی جان بچا رہا ہے, پر یہاں آگے تو پھر شہادت ہے. محترم آپ کیا کہتے ہیں کہ کبھی زرداری نے یہ جا کے عدالت کو نہیں کہا کہ مجھے مچھر کاٹتے ہیں, میرا غسل خانہ بہت چھوٹا ہے, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ کون کہتا ہے یہ آپ کو سب پتہ ہے, اور کن کے ساتھ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. حسین شہید سہروردی کے ساتھ تو ہو سکتا تھا, وہ نہیں, لیکن ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا, نہ یہ فیس کر سکتے. نہیں, اب تو نواز شریف اور زرداری اکٹھے ہیں, ایک ہی پلیٹ فارم سے پی ڈی ایم سے جدوجہد کر رہے ہیں, اور وہ جدوجہد کرتے. اس میں بالکل واضح طور پہ کہ جدوجہد مشترکہ ہے. کل رات کو ایک پروگرام میں نہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے, کہہ سکتا تھا میں نے بیٹھ کے کہ مجھے فوج کی ضرورت نہیں ہے, فروخ حبیب تھا, نہ میاں جاوید لطیف تھا کہ مجھے فوج کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اقتدار میں آنے کے لیے. لیکن چودھری منظور کہہ رہا تھا کہ ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمارے ووٹ چرائے جاتے ہیں, ہمیں روکا جاتا ہے. اچھا, آپ کے خیال میں یہ براڈ شیٹ کا جو ہے سارا معاملہ, کیا اس کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے؟ اس پہ ہوگی. آرڈر ٹو آبجیکشن ہے سب سے بڑا. 5 ارب روپیہ کس نے دیا, کیوں دیا؟ اور یہ اس کے علاوہ ہر معاملے کے اوپر سپریم کورٹ 100 موٹر نوٹس لیتے ہیں. یہ اتنا بڑا ایشو ہے, اس پہ آپ کے خیال میں 100 موٹر نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. سیدھا سیدھا معاملہ کیا سپریم کورٹ کیا کرے گا؟ 5 ارب روپیہ کس نے دیا اور کیسے دیا؟ کیبنٹ کی منظوری کے بغیر کیسے چلا گیا؟ اس میں 100 موٹو وہ کیا لے کے کریں گے؟ پہلے جو لیے ہیں وہ کیا کیا؟ بتا دیں نا کہ پہلے وہ لیتے ہیں, وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ نیب کو بار بار وہ کنڈیم کر رہے ہیں نا. جی جی. تو نیب کا کیا ہو رہا ہے؟ شہزاد اکبر کھلم کھلا وہی سارے کام کر رہا ہے جو پرویز مشرف کے ساتھ وہ کرتا تھا, اور صرف ایک کام ہے اس کا بیٹھ کے تو وہ جو ہے وہ لہرانی. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بہتری ہو, ہم فنا کی طرف نہ جائیں, اور جو کچھ ہو چکا ہے اس سے ہم سبق سیکھیں, اور جو ادارے دوسروں کا احتساب کر رہے ہیں ان کا اگر وہ خود بھی قابل احتساب ہیں تو ان کا احتساب ہونا چاہیے, تمام شخصیتوں کا احتساب ہونا چاہیے. اور جب تک ادارے کی اپنی کریڈیبلٹی واضح نہیں ہو جاتی, ثابت نہیں ہو جاتی, تو اسے کوئی حق نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کا احتساب کرے. انہی باتوں سے ہم اپنے پروگرام کا یہ آپٹومسٹک اپروچ رہنی چاہیے. پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. خدا حافظ.